رسائی کے لیے طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں. ان میں سے ایک سلسلہ احادیث کا. جو بھی نبی آئے یا معصوم آئے تو ان کی تبلیغ کے دو انداز تھے. ایک زبانی تبلیغ کیا کرتے تھے، ایک اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کرتے تھے. اس لیے جہاں کسی نبی کا کلام، کسی معصوم کا کلام حجت ہے، وہیں اس معصوم کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. تو پیغمبر گرامی اپنے پیارے صحابی ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی جان لیں کہ ابو ذر غفاری پیغمبر کے بہت پیارے صحابی تھے. غریب تھے، نادار تھے، سادہ تھے، لیکن پیغمبر کو بڑا ان سے پیار تھا. دو ایسی پیغمبر کی حدیثیں ہیں ان سے متعلق کہ وہ کسی صحابی سے متعلق نہیں اس طرح کی. ایک یہ ہے کہ کہا کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. دوسری حدیث کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں سارا قافلہ پہنچا ہے تو ابو ذر غفاری نہیں آئے، تو صحابہ کرام سے پیغمبر نے سوال کیا کہ میرے صحابیوں، میرا ابو ذر کہاں؟ کسی نے کہا نہیں دیکھا کسی نے. وہ اس طرح کہ ان کا جو سواری تھی، ان کی جو اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا راستے میں. کوشش کی انہوں نے چلانے کی، نہیں چلا. آخر میں اپنا سامان خود اٹھا کر چل رہے ہیں اکیلے، قافلے سے رہے. دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے، پیغمبر ان کے استقبال کے لیے گئے ابو ذر غفاری اور فرمایا کہ یہ میرا ابو ذر آج بھی اکیلا ہے، اور کوئی وقت آئے گا یہ اپنے نظریات میں اکیلا رہ جائے گا، اور وقت آئے گا یہ اکیلا دنیا سے چلا جائے گا. اور ابو ذر غفاری دیکھیں نا، کون ہے جس کو سہولتیں نہیں چاہیے، کون ہے جس کو مال نہیں چاہیے، کون ہے جس کو پراپرٹی نہیں چاہیے. ابو ذر کو بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی، آفرز ہوئی. خلیفہ سوم حضرت عثمان کے زمانے میں کنٹرول کریں اپنے آپ کو، ہمارے خلاف نہ بولیں، امام علی کا ساتھ نہ دیں. رات کی تاریکی میں خلیفہ نے اشرفی بھیجی، اشرفیوں کا ایک تھیلا بھیجا، اتنے پیسے بھیجے اور کہا کہ علی کا ساتھ چھوڑ دیں. تو ابو ذر نے کہا کہ تم نے ابو ذر کو پہچانا نہیں، یہ تو پیسے ہیں نا، اگر ساری دنیا دی جائے میں علی کو نہیں چھوڑوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور غلام نے کہا کہ ابو ذر آپ اس طرح کریں، یہ پیسے مجھ سے لے لیں، مجھ سے اگر، مجھے خلیفہ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ اگر ابو ذر تجھ سے پیسے لے لے نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں. اس نے ہاتھ جوڑے کہ آپ پیسے لے لیں تاکہ میرا بھلا ہو جائے، جی میری نیکی ہو جائے. تو ابو ذر نے کہا کہ بہت سمجھدار ہے، بڑا سیانے تم، کہ خود جو ہے تم آزاد ہونا چاہتے ہو، مجھے غلام بنانا چاہتے ہو. ابو ذر یہ سودا نہیں کرے. جلاوطن کر دیا گیا اور امام علی مدینے کے باہر تک آئے خدا حافظی کرنے کے لیے. مروان نے کہا کہ اے علی، تم نے نہیں سنا کہ خلیفہ نے آرڈر کیا ہے کہ کوئی بھی ابو ذر کے ساتھ نہیں جائے گا؟ تو امام علی نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کسی خلیفہ کی، میں ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے جاؤں گا مدینے سے. اور پھر پیغمبر کی پیشن گوئی تھی کہ ابو ذر تنہائی میں مارا جائے گا، جو قافلہ آ کر اس کو دفنائے گا وہ مسلمانوں کا عظیم قافلہ ہوگا. ابو ذر ہے، اکیلی ایک بیٹی ہے. ربضہ کے مقام پر جب ابو ذر دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، تو بیٹی راستے پہ کھڑی ہو گئی، چھوٹی سی بیٹی 5-6 سال کی. تو جو بھی گزرتا تھا اس کو کہتی تھی، ایک قافلہ آیا مسلمانوں، کہا کہ اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے کہ نبی کا پیارا صحابی ابو ذر دنیا سے چلا گیا، اور کوئی ہے اس کو دفنانے والا؟ اور وہ جو ڈیلیگیشن تھا نا، اس کے سربراہ تھے مالک اشتر. مالک اشتر تھے، یعنی عظیم ہستی. جس کو دفنایا جا رہا ہے وہ بھی عظیم، جو دفنانے والی بھی وہ عظیم. مالک اشتر اتنے عظیم ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جس طرح میں اللہ کے رسول کے لیے تھا، اس طرح مالک اشتر میرے لیے. اتنی عظیم ہستی تھی. اور کس نے شہید کرایا عظیم ہستی کو؟ جو ہے حاکم شان ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، بعض اوقات کسی شخصیت کو پہچاننا ہو نا، اس کے قاتل سے پہچانے. اگر خود اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو نا، اس کے قاتل سے پہچانے.
قاتل جتنا ڈاؤن ہوگا اتنا وہ شخصیت بلند ہوگی. میں عرض کر رہا تھا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کس کو؟ ابو ذر غفاری کو، حاسب نفسک قبل ان تحاسب، کہ اپنے نفس کا حساب کرو قبل از کہ تمہارا حساب کیا جائے. حساب ہوگا جہاں کوئی مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے، حساب ہوگا جہاں کوئی نہیں بچ سکے گا، حساب ایسے منزل پر ہوگا جہاں مسقال ذرۃ خیر یرا ہوگا، قرات کے برابر جو ہے وہاں پیمائش ہوگی اور گنتی ہوگی اعمال کی. بس ضروری ہے کہ ہم اپنا حساب کریں. دیکھیں ایک دنیاوی لحاظ سے اپنا حساب کرتے ہیں، ہم نے بجٹ بنایا ہوا ہے، سالوں کے لوگ کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے یہ کام کرنا ہے، پورا سال کا پلان بنتا ہے، محکموں میں مختلف جگہوں پر حکومتوں میں بجٹ بنتا ہے پورا سال کا، جی کہ لوگ ایک ترتیب سے چلتے ہیں. جب دنیاوی لحاظ سے ہر آدمی اپنا حساب رکھتا ہے ایڈوانس میں، تو ہم اگر ایڈوانس میں نہیں رکھ رہے کم از کم بعد میں تو کر لینا، جی بلکہ ایڈوانس میں ہونا چاہیے کہ اس سال میں نے کتنے مستحب کام کرنے ہیں، اس سال میں نے کتنی نیکیاں کرنی ہیں، اس سال میں نے کوشش کرنی ہے میری نماز نہ چھوٹے، اس سال میں نے کوشش کرنی ہے بد اخلاقی مجھ سے نہ ہو، اس سال میں کوشش کروں غیبت نہ ہو مجھ سے، اس سال کوشش کروں گا کہ کسی پر الزام نہ لگاؤں، اس سال کوشش کروں گا کہ کوئی آدمی مجھ سے دکھیا نہ ہو. بلکہ سال کی دور کی بات ہے، شریعت میں ہے کہ آپ روزانہ کا حساب کریں. امام فرماتے ہیں کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. کب بہتر ہوگا؟ حساب کریں گے نا. زبان پر کنٹرول ہوگا تو تب، کانوں پر کنٹرول ہوگا تو تب، ہاتھوں پر کنٹرول ہوگا تو تب جو انسان کامیاب رہے گا. اِنَّهُ أَحْمَلْ لِحِسَابِكَ غَدًا، کہ آج اگر حساب کریں گے تو قیامت کے دن آپ کا حساب میں آسانی ہوگی. یعنی آج خود حساب کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ حساب میں آسانی ہوگی. ایک صلوات میں امام فرماتے ہیں وزن نفسک قبل ان توزن، اپنے نفس کو اپنے اعمال کا وزن کریں، ناپیں ان کو، تولیں قبل از کہ وزن کیا جائے. یہاں وزن کریں گے تو اصلاح ہو جائے گی، یہاں وزن کریں گے ناپیں گے اپنے اعمال کو تو اس میں بہتری ہو جائے گی، کمپنسیشن ہو جائے گی، جبران اور تلافی اور ازالہ ہو جائے گا. لیکن اس محشر کے میدان میں پھر ازالہ نہیں ہوگا، قبر میں پھر ازالہ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا وزن کریں. وَتُجَهِّرْ لِأَرْضِكَ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُ، اور اپنے آپ کو محشر کے لیے تیار کرو جس دن جو ہے وہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے، اور وہاں آپ کی دولت، آپ کا مال، آپ کی پراپرٹی، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کی اچھی سواری، آپ کا گھر، آپ کا اچھا لباس، آپ کے تعلقات کام نہیں دیں. وہاں کون سا؟ اللہ سے تعلق کام دے گا آپ کو، اور اس کی مخلوق سے پیار آپ کو کام دے گا. یتیم نوازی آپ کو کام دے گی، صدقہ جاریہ آپ کو کام دے گا، آل بیت کی پیروی آپ کو کام دے گی، وہ چیز وہاں کام دے گی. دنیا میں اگر آپ میں تھوڑی بہت کہیں ناکامی ہو جاتی ہے نا، دوست آپ کے کھڑے ہیں آپ کو سہارا دینے کے لیے، تھوڑی بہت اعمال میں دنیاوی لحاظ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو متبادل راستے اس کے ہیں، متبادل راستے اس کے ہیں، لیکن وہاں کوئی متبادل نہیں ہے. یہاں سے آپ اس کے متبادل کا تیاری کر کے جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں آسانی ہوگی. لا تخفى فی اللہ، خداوندہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، بہانہ نہیں چل سکتا. یہاں آپ اگر آپ کا دوست آپ سے وعدہ کرتے نا، آپ کسی دوست سے آپ وعدہ کرتے ٹائم پہ نہیں پہنچتے، 100 بہانے کر سکتے، اس بیچارے کو بھی نہیں پتا کون سا موبائل اس نے چیک کرنا ہے آپ کا، جی کون سا وہ دل کے حال جانتا ہے. ٹھیک ہے جی آپ لیٹ آئے، آپ بیمار تھے جی، گاڑی آپ کی پنچر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی بس آپ کی لیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی ٹرین آپ کی لیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی مہمان آ گیا تھا جی، ٹھیک ہے. جو سب سے مین بہانہ پتہ نہیں کیا یہی ہوتا ہے. مومن نے ٹائم لیا 4 بجے کا، 4:30 میں دیکھا نہیں آ رہا جی،
کتنے ہو جی؟ اور جی مہمان آ گئے جی، اور یا یہ بے وقوف ہے یا مہمان بے وقوف ہے یا ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں جی۔ وہ کون سا مہمان ہے جو فون کیے بغیر آ جاتا ہے جی؟ جس سے ایک ہفتے پہلے کا ٹائم لیا ہوا ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں، جو اچانک آ گیا ہے، فرض کرو آ بھی ہے، فرض کرو آ بھی ہے، اس کو جو ہے وہ ویلکم کر، کم از کم فون کی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ فون کر دیں جی کہ بھائی ہم نہیں آ سکتے۔ اور قرآن میں ان الوعد کان مسئولا کہ وعدے سے متعلق سوال ہوگا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ وفائی کرو، اس سے متعلق سوال ہوگا۔ وعدہ ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، یہ بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ ضرور نہیں کچھ چیز لکھی جائے، ایگریمنٹ ہو، جس کسی کو آپ کو وعدہ دیتے ہیں، کسی کو ٹائم دیتے ہیں اور بغیر مجبوری کے جھوٹ بول کر اس کو ٹالتے ہیں، توریہ کرتے ہیں، تو گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر کی یہ خصوصیت تھی، اللہ کے رسول کی۔ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر کو ملا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے، اللہ کے رسول کھڑے۔ ایک صحابی نے دیکھا، یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہیں دھوپ میں، گرمی میں؟ کہا اس آدمی نے کہا تھا میں آتا ہوں، اس لیے میں اس کے انتظار میں وعدہ وفائی کرتے ہوئے کھڑا ہوں۔ وہ شخص گیا، اس کو بتایا تو اس نے کہا میں بھول گیا تھا۔ اور دیکھیں نا، جو بھی معاہدہ اہل بیت نے کسی سے کیا، دشمن نے خلاف ورزی کی ہے، امام نے خلاف ورزی نہیں کی۔ جو حاکم شام معاویہ سے جو معاہدہ ہے، صلح ہے، امام کی طرف سے ذرا برابر آخری دم تک خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اس نے ساری شکیں توڑ دی، ساری خلاف ورزیاں اس نے کی، لیکن کس نے کی؟ امام حسن نے نہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا حساب کرے، یہاں حساب کر لے گا وہاں آسانی ہوگی، بلکہ روزانہ سونے سے پہلے انسان کوشش کرے، اس سے پہلے کہ سو جائے دن کا حساب کرے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی خطائیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، کتنے افراد کی غیبت کی ہے، کتنے افراد کا مسخرہ کیا ہے، کتنے افراد کو برے نام سے میں نے پکارا، کتنے افراد سے متعلق میں نے بدگمانی کی ہے۔ اور پھر سوچے، نوٹ کرے، اور نیکسٹ میں کوشش کرے وہ غلطیاں جو آج ہوئی ہیں وہ کل آئندہ نہ ہوں۔ اس طرح انسان کا کہ آخرت اور دنیا دونوں سنور سکتی۔ یہ جو الہی احکام ہے نا، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا یا جن چیزوں کو واجب قرار دی، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کے لیے بھی ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کریٹ کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچے نہ پہنچے، آپ کے لیے وہ کیا نقصان دہ ہیں۔ حسد گناہ ہے، سب سے پہلا نقصان آپ کو پہنچتا، اس کا کسی اور کو نہیں پہنچتا، کیونکہ آپ کی طاقت میں نہیں ہے نا کسی کو نقصان پہنچا سکیں۔ حسد کیوں کرتے ہیں کہ اس آدمی نے ترقی کر لی، اور حسد کی وجہ سے اندر سے کڑتے ہیں، کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ غیبت کسی کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی کا مسخرہ اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو سکون آپ کو ملتا ہے، وہ کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا اپنا۔ کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں، سکون جو آپ کو ملتا ہے، کس کو فائدہ ہے؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن